بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے روحانی تدابیر کے بارے میں بتایا کہ دجال کے لشکر سے ملاقات کے لیے اور ان سے مقابلے کے لیے اور ان سے جیت حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی روحانی طاقت بنانی چاہیے۔ اب ہے تصویراتی تدابیر، یعنی ظاہری اعتبار سے کس طرح تیار ہونا چاہیے اور کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ روحانی تدابیر کے بعد اب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تدابیر کی طرف آتے ہیں۔ فتنہ دجال اکبر اور دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تدابیر اور حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار درج ذیل ہوں گے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ملکوتی اخلاق پھیلانا۔ نمبر 2، جہاد کو نقطۂ کمال پر لے جانا، یعنی جہاد کو علمی و عملی، داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرنا۔ نمبر 3، مال اور اولاد کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ نمبر 4، جنسی بے راہ روی کو ممکنہ حد تک کم سے کم کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا۔ نمبر 5، غذا، لباس اور رہائش کو قدرتی، فطری اور مصنوعی سطح پر لے جانا۔ ان 5 تدابیر کو اختیار کیے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچا جا سکتا ہے اور نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص ان 5 میں پہلی تدبیر، اتباع صحابہ۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الشان فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل بے مثال انقلاب برپا کیا، اور وہ انقلاب تھا سنت اللہ کو سنت نبوی کی شکل میں عملاً جاری، ساری اور نافذ کر دینا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اعلیٰ ترین، ارفع ترین اور جامع ترین اشخاص ہیں جو روئے ارض پر برپا ہونے والے اس عظیم الشان فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی رحمانی انقلاب کا شاہکار نمونہ، اس کے دست و بازو اور اس کی بے مثال نشانی تھے۔ روئے ارض پر برپا اس عظیم الشان انقلاب کا جو نمونہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیش کیا، وہ یہود اور ان کے برپا کردہ دجالی نظام کے مقابلے اور اس پر فتح پانے کے لیے ہمارے پاس موجود واحد حل ہے۔ صحابہ کرام کی 3 صفات ایسی ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں برپا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآمد عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں صفات ایک روایت میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دلوں کی پاکیزگی، علم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب میں تمام امت سے زیادہ بلند مقام پر تھے۔ ان تینوں صفات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ابرھا قلوباً، یعنی صحابہ کرام کے دل بر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے تھے۔ بر سے مراد ہے انسانی دل کا خالص اور مخلص حالت و صورت میں آ جانا، باطنی بیماریوں اور روحانی آلاشیوں سے بالکل پاک صاف ہو جانا، آدمیت کا ایسی حالت کو باز یافت کر لینا جو ہر طرح کی آلودگی اور خرابی سے پاک ہو۔ نمبر 2، اعمقھا علماً، وہ علم کے اعتبار سے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناسی کی آخری گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ علم کی حقیقت حاصل کرنے اور کائنات یعنی آفاق و انفس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبار سے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلند روحانی مرتبے تک پہنچ گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کر نہ کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ آئندہ پہنچ سکے گا۔ یاد رکھیے، اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیبوں میں پیشاب اور خون کے تجزیے، چوہے اور مینڈک پر تجربات سے نہیں، نور معرفت سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ چیز صفا کے چبوترے پر بیٹھتی تھی، لہذا جو مزاج نبوی سے جتنا قریب ہوگا اسے کائنات اور اس میں موجود اشیاء و عناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنسدانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ نمبر 3، اقلھا تکلفاً، وہ روئے ارض پر کم ترین تکلف کے حامل بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے مراد ہے کہ حضرات صحابہ اس نقطے کو پا گئے کہ روئے ارض پر مقصد ربانی کی تکمیل کرنے، نہایت آسانی سے یہاں کی آزمائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور دجال اکبر کے مکر و فریب کو ناکام کرنے کے لیے
بہترین راہ یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں ملوث نہ ہو۔ ایسا اس وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی و اجتماعی سہولیات و تعیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے، سہولیات کا عادی نہ بنے، جفاکشی اختیار کرے، عیش پرست نہ ہو، سخت جان اور ایثار و قربانی کا عادی ہو۔ الغرض، فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہل ایک ایسی صالح امت بننے کے لیے جو ایک جانب اپنی توانائیوں کو یکسو کر کے غلبہ اسلام کی ایسی طلبگار اور سراپا طلب بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حضرت مہدی جیسی قیادت پیدا کریں اور اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصرت کریں، اور دوسری جانب وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قائد کی طرح قبول اور جذب کر سکے۔ لازم ہے کہ امت مسلمہ ان تین صفات کو زندہ کر کے صحابہ کرام جیسے فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح و ارتقاء کو پھر سے حاصل کرے۔ اس کے بغیر نہ عروج پر پہنچی ہوئی مغربی مادیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے سحر انگیز سسٹم کی مرعوبیت سے نکلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ اور زبان و عمل کی مکمل اصلاح کی فکر کریں، ظاہر کو سنت کے مطابق بنانے اور باطن کو نفس کی خباثتوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دولت مدارس اور خانقاہوں میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے۔ کسی سچے اللہ والے متبع سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کیے بغیر انسان کے اندر کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا اور مرتے دم تک اسے نفس کی گندگیوں اور باطن کی آلائشوں سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ روحانی اور رحمانی علم کی جستجو کریں۔ یہ علم سچے اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کائنات اور اس میں موجود اشیاء کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے تکلفی، سادگی اور جفاکشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح طرح کی سہولیات اور تعیشات سے سختی کے ساتھ بچیں۔ صحرا، پہاڑ، وادی، یخ بستہ علاقوں اور تپتے صحرا میں ہر طرح کے حالات میں رہنے، کھانے پینے اور پہننے کی عادت ڈال لیں۔ دوڑنے، تیرنے، گھڑ سوار کرنے، پہاڑوں پر چڑھنے اور ورزشوں کے ذریعے خود کو چاق و چوبند رکھنے کا اہتمام کریں۔ تہ خانوں اور غاروں میں رہنے سے نہ کترائیں۔ مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو صحابیانہ صفات سے عاری کر کے گناہوں، سہولیت پسندوں اور عیش پرستی میں مبتلا کیا جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں، لذتوں اور تعیشات میں مبتلا کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں، دگنا پیسہ بھی کماتی ہیں اور دجال کے خارش زدہ ٹیٹو تیار کرنے کے مرحلے پر بھی تیزی سے عمل کر رہی ہیں۔ انسان اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے، کتنا گر سکتا ہے، کتنی فضول خرچی کر سکتا ہے، روح سے توجہ ہٹا کر نفس کے پھندوں میں کتنا گرفتار ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا جتنا تصور کیا جا سکتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس سے آگے کی لذت پرستیوں کو باقاعدہ منصوبے کے تحت حقیقت کی شکل دے رکھی ہے، اور وہ دنیا کو بالخصوص اہل اسلام کو کاہل، سست، آرام پسند، عیش پرست اور اتنا لذت کوش بنانا چاہتی ہے کہ وہ فارمی مرغیوں کی طرح کسی کام کے نہ رہیں، دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور یہود کی منزل آسان ہو جائے۔ آپ سڑکوں کے کنارے لگے بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے، اشیاء تعیش سے بھرے ہوئے شاپنگ مالز میں چمکدار دکانیں اور چمچماتے شوکیس ملاحظہ کیجیے۔ مراعات یافتہ طبقوں کی لذتوں، شہوتوں، نوابی نخروں اور امیرانہ چنچلیوں کو بھی دیکھیے۔ دجالی فتنے میں ملوث ہونے کے آثار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ ان سے بچ کر سادہ، جفاکش اور بے تکلف زندگی گزارنے والا ہی اپنی صحت، ایمان اور آخرت کو بچا سکے گا۔ دوسری تدبیر ہے جہاد۔ جہاد اسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن ہے۔ یہود اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر از خود پیدا شدہ عزم جہاد کا رخ پھیر کر انہیں غیر حقیقی میدان کار فراہم کر دیا جائے۔ یہ میدان کار بظاہر حقیقی اور مفید لیکن در حقیقت فرضی اور قطعاً غیر مفید ہو، ریگولر ہو، سیکولر قطعاً نہ ہو۔
یہ میگالوتھیمیا مغربی اصطلاح میں تعمیری ہو تخریبی نہ ہو، یعنی اس کے نتیجے میں امت مسلمہ اپنی مرضی سے ہنسی خوشی فکری اور عملی بحث و علمی بحث و مباحثہ و تبادلہ خیال کرنے لگے، اس کو عظیم کار خیر تصور کرے، عصری تعلیمی ترقی کے لیے کوشاں ہو جائے، مسنون اعمال کو زندگی کا جز بنانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب سے زیادہ سود مند اور کارآمد ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہے، علمی اداروں، تحقیقی، صنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی طرف متوجہ ہو جائے اور علمی، تحقیقی، صنعی، فنی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مشغول ہو جائے اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک پہنچنے اور اس سے آگے نکلنے میں اتنی مستغرق ہو جائے کہ اسے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال تیز رفتار اور ہوش ربا ترقی کا خیال ہی نہ رہے، وہ مغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگرداں پھرے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مغرب کی ہوش ربا ترقی اور حیران کن مادی طاقت پر غلبے کا جو بے بہا نسخہ دیا ہے اس سے غافل رہے، اس کی تنقیص کرے، تردید کا ارتکاب کرے، حتیٰ کہ فرار من الزحف یا تولل الادبار، یعنی جہاد سے پیٹ پھیر کر دوسری چیزوں میں فلاح و نجات تلاش کرنا کی مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کے غضب و انتقام کا شکار ہو جائے۔ یاد رکھیے، بے مقصد اور سطحی علمی تحقیق، سائنس و ٹیکنالوجی میں نام نہاد پیش رفت وغیرہ، یہ سارے امور یہودیت کی اصطلاح میں تعمیری ہیں، ان سے بلا واسطہ یا بالواسطہ یہودیت کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور ان کے خطرے کم ہوتے ہیں، یا اگر خطرے پیدا ہوں بھی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے عالم اسلام کو مشاورت، ٹیکنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ نام نہاد اسلامک انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے، البتہ جہاد کا نام لینے والوں کا دانہ پانی بند کرنے سے کم وہ کسی چیز پر اکتفا نہیں کریں گے۔ یہودیت کے نزدیک تخریبی امور سے مراد جہاد ہے، جہاد وہ عمل ہے جس سے یہودیت بد حواس ہو جاتے ہیں، قوم یہود کے حواس اس سے مختل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس میکانزم ہے، جہاد کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دشمن کو اوور کل بے تحاشا قتل کریں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی چیز نہیں۔ مجاہدین ان کے لیے ہمیشہ مشکل بلکہ ناممکن ہدف ثابت ہوئے ہیں، نیز بے تحاشا جان لینا ان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے، کم نہیں، جبکہ مسلمانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خود اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنا ان کے لیے نہایت فرحت بخش عمل ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس میدان میں اتنے آگے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے پائے کا ایک تعلیمی ادارہ بنا سکی ہیں، نہ ان کے تیار کردہ سائنسدانوں جیسے سائنسدان تیار کر سکی ہیں، لہذا اس میدان میں ہماری کچھوں کے چال والی ترقی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، البتہ یہود اور یہودیت زدہ مغربی دنیا جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا کوئی متبادل نہیں رکھتی۔ یہ چیز رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی ہے اور اس کا کوئی توڑ یہودی سائنسدانوں اور مغربی ٹیکنالوجی کے پاس نہیں، لہذا مسلمانوں کی بقا و فلاح اس میں ہے کہ اپنی نئی نسل میں جذبہ جہاد کی روح پھونک کر اس دنیا سے جائیں، فلسفہ جہاد کو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیں اور ان کا ایسا ذہن بنا دیں کہ وہ اس پر کسی قسم کے سمجھوتے کو خارج از امکان قرار دیں۔ نیز ہر مسلمان اپنے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دیں کہ قتال کے علاوہ کسی اور چیز، چاہے وہ جدید تعلیم ہو یا ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس ہو یا خلائی تسخیر، گلے میں ٹائی باندھنا ہو یا کمر میں بینڈ کسنا، کسی چیز کو اپنی ترقی و کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقا و ترقی کا تصور پہلے تھا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ تیسری تدبیر، فتنہ مال و اولاد سے حفاظت۔ فتنہ دجال اکبر کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون فتنہ مال و اولاد ہے، بلکہ فتنہ دجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فتنہ۔ اس فتنے کے نتیجے میں پہل نظام رزق حلال منہدم ہوتا ہے،
پھر نظام زکوٰۃ کا انہدام شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں نظام انفاق فی سبیل اللہ مکمل طور پر منہدم ہو جاتا ہے۔ ان نظاموں کے انہدام سے مال حلال اور رزق طیب نہیں رہتا، خبیث ہو جاتا ہے، اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنہ کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔ فتنہ مال و اولاد سے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنہ دجال اکبر سے نکلنا محال ہے۔ فتنہ دجال اکبر سے نکلنے یا اس سے بچنے کی اولین شرط ہے نظام انفاق یعنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا قیام، اور نظام ربا یعنی سود کا انہدام۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان حلال و حرام کا علم حاصل کریں، ہر طرح کے حرام سے کلی اجتناب کا اہتمام کریں، صرف اور صرف حلال مال کمائیں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو اس کی عادت ڈلوانے کے لیے ان کے ہاتھ سے بھی فی سبیل اللہ خرچ کروایا کریں۔ بچوں کے دل میں حلال کی اہمیت اور حرام سے نفرت پیدا کریں۔ رزق کمانے کے دوران چاہے ملازمت ہو یا کاروبار، شریعت کے احکام پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ حلال طیب حاصل ہو اور جسم و جان میں جو کچھ جائے خیر کی طرف رغبت اور نیکی کی توفیق کا سبب بنے۔ کسب حلال کے شرعی احکام اصولی ہوں یا فروعی، داخلی ہوں یا خارجی، ان کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ مثلا ایک فرعی یا خارجی حکم یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید و فروخت موقوف کر دیں اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد چل پڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادیوں میں جمعہ کا دن 24 گھنٹے پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن پہلی اذان تک سارا شہر مسجد میں داخل ہو جائے تاکہ دوسری اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے اور ان یہودیوں کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہو سکیں گے جو یہودیوں کے مقدس دن ہفتے کے دن دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ چوتھی تدبیر فتنہ جنس سے حفاظت۔ فتنہ دجال اکبر کے 5 عناصر میں سے ایک اہم عنصر فتنہ جنس ہے۔ دجالی نظام کو دنیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پر جنس کے فطری اور بابرکت نظام یعنی نظام ازدواج کو درہم برہم کر دیا جائے۔ اس کے بعد روئے ارض پر فطری تولید کے نظام کو درہم برہم کر دینا آسان ہو جائے۔ فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر سنت نکاح کا قیام اور اکمال ہے، یعنی نکاح کی سنت کو درجہ کمال تک پہنچانا، مرد و عورت کے حلال ملاپ کو رواج دینا اور آسان بنانا، حرام پر سزا دینا اور اسے مشکل تر بنانا۔ آج کل تقریب نکاح کے حوالے سے کی جانے والی فضول رسومات کی بنا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم جسے مسنون نکاح کہتے ہیں وہ نکاح تو ہے لیکن مسنون نہیں، اس میں اتنی رسومات، فضول خرچی اور ریاکاری شامل ہو گئی ہے کہ نام تو نکاح مسنون اور ولیمہ مسنونہ کا ہوتا ہے، لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں، جس سے نکاح مشکل اور فحاشی یعنی زنا آسان ہوتی جا رہی ہے۔ استکمال سنت نکاح کی کوشش کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہمہ جہت جنسی علیحدگی یعنی مرد و عورت کا مکمل طور پر علیحدہ ماحول میں رہنا جو شرعی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نمبر 2، عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا جو ان کی فطرت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ نمبر 3، نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان اور فسخ نکاح کو زیادہ سے زیادہ منضبط بنانا۔ نمبر 4، کسی بھی عمر میں جنسی و نفسیاتی محرومی کو کم سے کم واقع ہونے دینا، لہذا بڑی عمروں کے مردوں اور عورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔ نمبر 5، کثرت نکاح اور کثرت اولاد کو رواج دینا، ایک سے زیادہ نکاح اور 2 سے زیادہ بچوں کو خوبی اور قابل تعریف بنا دینا، ایک نکاح اور 2 بچوں پر اکتفا کی ہمت شکنی کرنا، ورنہ امت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنوں کے آگے سرنگوں ہو جائیں گی۔ تکمیل سنت نکاح کے یہ وہ عنوانات تھے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ دجال کا زمانہ قریب ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر آج درہم برہم ہو چکے ہیں،
اس کی ناگزیر ضرورت ہے کہ ان تمام امور کو از سر نو نافذ العمل بنایا جائے۔ فتنہ دجال اکبر سے بچنے کے اقدامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے حرام جنسی عمل اور حرام تولید سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ کونڈم فراہم کر کے حرام جنسی عمل اور حرامی بچوں کے لیے فٹ پاتھوں پر جھولے اور پالنے رکھ کر حرام تولید میں آسانیاں فراہم کرنا سے گریز کیا جائے۔ حرام جنس اور حرام تولید سے فتنہ دجال اکبر کے زمانے میں فرد اور معاشرے کو بچانا تقریباً محال ہوتا جائے گا۔ اس سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور سہولتوں کو آسان سے آسان تر بنانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں جن کو صالح مرد اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ قبول اور رائج کرنا ہوگا۔ نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 2، مردوں کی ایک سے زیادہ شادی۔ نمبر 3، بیوگان اور مطلقہ خواتین کی فوراً شادی۔ نمبر 4، مردوں اور عورتوں کی شادی کو خرچ کے اعتبار سے آسان تر بنانا اور ہر طرح کی معاشرتی پابندیوں اور غیر مشروع شرائط کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 5، معاشرے میں آسان نکاح کی ہمت افزائی اور مشکل نکاح سے ناپسندیدگی کا اظہار حتیٰ کہ اس کا بائیکاٹ کرنا۔ جو لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کے رائج غیر شرعی رسوم جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ رائج الوقت رسومات اور فضول خرچی سے بھرپور شادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ فتنہ دجال اکبر کے مقابلے اور جنسی بے راہ روی کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ شرعی طور پر سنت نکاح کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب عقد نکاح کی تقریب کو رسومات، منکرات اور لغویات سے بالکل پاک صاف کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں بیہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر کم سے کم خرچ ہوگا، حرام جنسی ملاپ کا سد باب ہوگا اور مسنون نکاح کے عمل کو زندہ کرنے سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ فتنہ دجال اکبر سے مقابلے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ زچگی یا تو ان اداروں اور ہاسپٹلوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابق زچگی ہوتی ہے۔ مسیحا کے روپ میں منڈلاتے بھیڑیے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں فیس اور کمیشن کی لالچ میں فطری تولید کو روک کر غیر ضروری آپریشن پر زور دیتے اور امت مسلمہ کی ماؤں کو تولیدی صلاحیت سے بدرج محروم کر دیتے ہیں۔ چونکہ اندیشہ اسی بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہو کہ زچگی ماہر اور تجربہ کار دوائیوں کی زیر نگرانی گھروں میں ہو۔ زچگی کے لیے آپریشن سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے تغیر خلق، پیدائش کے فطری طریقوں میں تبدیلی کے تمام راستوں سے کلی اجتناب کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے غیر فطری طریقوں کا استعمال قطعاً نہ کیا جائے، مثلا مادہ منویہ کو منجمد طور پر محفوظ رکھنا، مصنوعی طور پر منی کا رحم میں ڈالنا، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے افزائش کرنا، رحم کا عاریتاً استعمال کرنا اور کرانا۔ فتنہ دجال اکبر کے مقابلے کے لیے لازمی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنے، حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کو رواج نہ پانے دیں، اور روئے ارض پر برسر پیکار دجالی افواج کے مقابلے میں اللہ کا سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ 5ویں تدبیر فتنہ غذا سے حفاظت۔ فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدابیر میں سے غذائی تدابیر بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے برخلاف فتنہ دجال اکبر کے روز بروز بڑھتے طوفان کے مقابلے میں اہل ایمان کو کمزور سے کمزور تر، حتیٰ کہ بالکل بے بس کر دینے بلکہ اعلیٰ کار بنا دینے والی چیز غذائی سطح پر حرام سے چشم پوشی اور حلال سے انحراف ہے۔ فتنہ دجال اکبر سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی سب سے مؤثر تدبیر طیب و حلال طریقے سے حاصل کردہ غذا سے جسم کی پرورش ہے۔ فتنہ دجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار سافٹ ٹارگٹ حلال و طیب کے بجائے حرام مال اور خبیث غذا سے پروردہ جسم ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جنہیں قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے
ان سے اپنے آپ کو سختی سے بچایا جائے، اپنے جسم میں حرام لقمہ یا حرام گھونٹ داخل نہ ہونے دیا جائے، نہ حرام لباس سے خود کو آلودہ کیا جائے، نیز مصنوعی طور پر کراس پالینیشن اور ہائبریڈائزیشن کے ذریعے پیدا کردہ غذاؤں سے بچا جائے۔ مصنوعی غذائیں تیار کرنے والی یہودی کمپنیاں آہستہ آہستہ پوری دنیا کی خوراک کو دجال کے قبضے میں دینے کے لیے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ دراصل دجال کی مصنوعی خدائی کو منوانے کے لیے ذخیرہ خوراک کے سنگ دل نگران کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈبہ بند غذائی اشیاء اب قدرتی غذاؤں سے زیادہ قابل اطمینان سمجھی جاتی ہیں اور منفرد مقام کے حامل ہیں۔ کچھ اسلامی شہروں مثلا دبئی، دوحہ وغیرہ کا تو انحصار ہی ان پر ہے۔ یہ قابل اطمینان نہیں، انتہائی تشویشناک امر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دشمن کے ہاتھ میں گروی رکھنے کے مترادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں سے زیادہ فساد آلودہ وہ غذائیں ہیں جو جینیاتی طور پر پیدا کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنہ دجال اکبر سے بچنے کے لیے ان سب طرح کی غذاؤں سے کلی اجتناب لازمی ہے۔ امت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذاؤں کے حصول کے لیے زراعت و شجر کاری پر توجہ دیں۔ پیڑ پودوں بالخصوص پھلدار درختوں کے لگانے، گھاس کی افزائش پر خصوصی دھیان دیں۔ اسی طرح جنگلات کی کٹائی کو حتی الوسع روکا جائے، بلکہ جنگلات لگائے جائیں۔ مصنوعی غذاؤں سے بچا جائے، خصوصاً 3 مصنوعی چیزوں سے۔ نمبر 1، مصنوعی آٹا یعنی سفید آٹا، میدا اور فائن جس سے بھوسی نکال لی گئی ہو۔ بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ چھنا ہوا آٹا اور چھاننی دیکھی تک نہیں۔ سفید روٹی، ڈبل روٹی اور بیکری کے تمام آئٹم سفید آٹے سے بنے ہوئے ہیں اور بد ہضمی، سستی و کاہلی، بلڈ پریشر و شوگر اور موٹاپے جیسے امراض کا سبب ہیں۔ یہ امراض انسان کو آہستہ آہستہ کمزور اور ناقابل بنا دیتی ہیں اور رفتہ رفتہ جہاد سے مجبور و معذور کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، مصنوعی چکنائی یعنی کیمیکلز اور مضر صحت کیمیاوی اجزاء سے بنے ہوئے گھی اور تیل جو کیلسٹرول کی مقدار بڑھاتے اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کی جگہ زیتون یا سرسوں کا تیل اور قدرتی چکنائی، دیسی مکھن، دیسی گھی وغیرہ استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مصنوعی میٹھا یعنی چینی اور اس سے بنی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنک خصوصاً پیپسی کولا، کوکا کولا وغیرہ، مصنوعی شربتیں، مصنوعی مشروبات وغیرہ۔ دنیا میں ایسا آدمی نہ ہوگا جو مصنوعی میٹھے یعنی چینی کا کوئی فائدہ بتا سکتا ہو، لیکن شوگر سے معذور ہونے سے پہلے اسے سب استعمال کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اس مصنوعی زہر کو چھوڑ دیں اور قدرتی میٹھی چیزوں پر اکتفا کریں۔ مصنوعی میٹھا چھوڑنے کے 3 سے 7 دنوں کے اندر ہر چیز کا اپنا ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تجربہ شرط ہے۔ امت مسلمہ مصنوعی طریقہ تولید سے جانور پیدا کرنے کے بجائے قدرتی افزائشی نسل پر توجہ دیں۔ اونٹنیوں، گایوں، بھیڑوں اور بکریوں کی افزائش پر خصوصی دھیان دیں۔ مصنوعی طریقے سے پیدا شدہ مویشی اور ان کے بیج عن قریب ان یورپی کمپنیوں کی مرضی کے کلی طور پر تابع ہوں گے، جو نباتات کی طرح حیوانات کو بھی اپنے قبضے میں لینے کے لیے نت نئے تجربات کر رہے ہیں۔ یہ وہ تدابیر ہیں جو فتنہ دجال سے حفاظت اور اس کے خلاف جد و جہد کے لیے کارآمد و مؤثر ہیں۔ ان کی فہرست قرآن و حدیث پر گہرے غور و فکر کے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔ جو مسلمان چاہتا ہے کہ اس عظیم فتنے کے خلاف برسر پیکار عظیم المرتبت لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے، اسے چاہیے کہ ان کو اپنا لے، اپنی زندگی میں داخل کر لے اور ان پر سختی سے کاربند ہو کر اپنے اہل و عیال سے بھی ان کی پابندی کروائیں، دوسرے مسلمانوں میں بھی اس کی دعوت چلاتا رہے۔ فتنہ دجال سے خدا تعالیٰ کو جتنی نفرت ہے، اس فتنے کے خلاف کسی طرح کی جد و جہد کرنے والے اللہ رب العالمین کے ہاں اتنے ہی مقبول، اس کی رحمت کے اتنے ہی مستحق
اور قابل اجر و ثواب ہیں۔ واللہ اعلم۔